اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ کا شکر کس نے ادا کیا؟ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ کا شکر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اتنا خوبصورت جسم عطا کیا، اللہ تعالیٰ کا شکرانے کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے شکر ادا کیا۔ دل میں یہ خیال کرتے اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں افضل بنایا، اور زبان سے کہتے الحمدللہ، زبان سے کہتے سبحان اللہ، زبان سے کہتے اللہ اکبر، اور اپنے اعمال کو اللہ کے حکموں کے مطابق پورا کرنا، یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کا ناشکر یعنی اللہ کی ناشکری سب سے پہلے اس کائنات کے اندر شیطان نے کی۔ سب سے پہلے اللہ کی ناشکری شیطان نے کی۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابلیس، اے شیطان، حضرت آدم کو سجدہ کرو، اس ابلیس نے، اس شیطان نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور انکار کر دیا، نافرمانی کی۔ سب سے پہلے ناشکری اللہ کی شیطان نے کی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گیا۔ تو یہ جو ناشکری ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، خود کو کچھ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں، میں بڑا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، میری کیا بات ہے، خود کو کچھ سمجھنا تکبر ہے، اور تکبر یہ ناشکری کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ناشکری اللہ کی شیطان نے کی۔ جو آج انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے گویا کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دنیا میں بھیجا، تمام نبیوں نے اچھے برے حالات میں، ہر آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی کہ بیٹے کو قربان کرو، اس بیٹے کو قربان کرتے وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے اور زبان سے اللہ اکبر کی صدا لگا رہے تھے، زبان سے الحمدللہ کہہ رہے تھے، زبان سے اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اپنے عمل سے بتا رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ پاک نے بیماری کی آزمائش کو ڈالا، یہاں تک کہ گھر سے دور رہتے تھے، یہاں تک کہ سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے، نبی تھے، وقت کے نبی تھے، ایسی بیماری میں مبتلا تھے کہ اس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا، لیکن زبان سے کہتے رہتے تھے الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، کتنی بڑی نعمت ہے، وہ یہ سوچتے تھے اللہ نے مجھے آنکھیں دی، کتنی بڑی نعمت ہے، وہ یہ سوچتے تھے اللہ نے مجھے زبان دی، کتنی بڑی نعمت ہے، وہ یہ سوچتے تھے اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت جسم دیا، کتنی بڑی نعمت ہے، وہ یہ سوچتے تھے اللہ نے مجھے طاقت دی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ ان سب نعمتوں کو یاد کر کے بیماری کی آزمائش کو بھول چکے تھے، وہ نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ان کے شکر ادا کرنے پر اللہ پاک نے اس بیماری کو بھی ختم کر دیا۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ، آخر میں ان کی زبان مبارک پر اللہ نے یہ دعا جاری فرمائی۔ کون سی دعا؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں تکلیف میں مبتلا ہوں، مجھے اپنی رحمت سے اس تکلیف سے نجات دے۔
تو نبیوں نے ہر اچھی برے وقت میں، ہر آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے، گناہوں سے پاک، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی کہ دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، لمبی لمبی تلاوت کر رہے ہیں، رکوع لمبا، سجدہ لمبا، قعدہ لمبا، تلاوت لمبی، اور اللہ کا خوب شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ سے خوب دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبح پوچھا، اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے ہی معاف ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ پھر بھی اتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے اللہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر ادا کرنا، نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں مجھے دی، اللہ نے کتنا بڑا خوبصورت جسم دیا، اللہ نے کتنی خوبصورت مجھے آنکھیں دی، کان دیے، بال دیے، آنکھیں دی، اور اسی طرح ناک دی، دانت دیے، زبان دی، ہاتھوں کو پکڑنے کی صلاحیت دی، ٹانگوں کو چلنے کی صلاحیت دی، دل و دماغ دیا، کتنا خوبصورت جسم دیا، صحیح سلامت دیا۔ اس جسم کو یاد کر کے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور اللہ کا شکر انہی تین طریقوں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نعمت کو دل میں خیال کرنا، اللہ کی طرف سے ہے، میری اپنی کوئی اس میں مہارت نہیں ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اگر آج میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اگر میں کانوں سے سن رہا ہوں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اگر میں زبان سے بول رہا ہوں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کے حکم سے بول رہا ہوں۔ اگر میں آج زندہ ہوں اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی طرح دل میں ایک ایک نعمتوں کا تصور کر کے زبان سے کہنا الحمدللہ، زبان سے کہنا الحمدللہ، اور ان تمام چیزوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا، یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جو کوئی بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سکون دیتے ہیں۔ جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کی تندرستی کو دور کر دیتے ہیں۔ جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک غیب کے خزانوں میں سے اس کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، جس نعمت کو دیکھ کر شکر ادا کرو گے اس نعمت کو مزید بڑھا دوں گا۔ اگر تم روزی کماتے ہو، اگر تم نوکری کرتے ہو، اگر تم کاروبار کرتے ہو، بظاہر اس مال کے ذریعے سے تمہاری حاجت پوری نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی تم شکر کرتے ہو، میں اس شکر کی وجہ سے تمہارے اس مال میں برکت ڈال دوں گا، میں اس شکر کی وجہ سے تمہاری روزی میں برکت ڈال دوں گا۔ بظاہر وہ پیسہ، بظاہر وہ مال و دولت کم ہوگا، لیکن شکر کی وجہ سے تمام حاجتیں اسی کم مال سے پوری ہو جائیں گی۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ الحمدللہ، ہر وقت ہر چیز کو دیکھ کر الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، تیسرا کلمہ پڑھنا، یہ اپنا معمول بنا لیں کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت جسم دیا، اللہ نے مجھے کتنی خوبصورت جوانی دی۔ ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا۔